باتوں کو میں تھوڑا کھولنا چاہتا ہوں۔ ایک مایوسی اور دوسرا اسباب کا اختیار کرنا، یعنی پورے بیان میں یہ دو باتیں ہیں۔ ایک لفظ اجتہادی غلطی کا آپ نے سنا۔ یہ اجتہادی غلطی کیا ہوتی ہے؟ پہلے یہ سمجھ لیں کہ اجتہادی غلطی صحابہ کرام کے مابین جو معاملات ہوں، یہ بہت مبارک اور اولین جماعت ہے اللہ کے نبی کی، ان کے درمیان جو معاملات ہوئے کہ یہ صحابی سے یہ اجتہادی غلطی ہو گئی، یعنی اجتہادی غلطی پر بھی ثواب ہوتا ہے۔ وہ غلطی کو کر لینا، اس غلطی پر بھی مولوی عمیر صاحب کیا ہوتا ہے؟ ثواب ہوتا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ یہ عام طور پر مشاجرات صحابہ میں یہ بات استعمال ہوتی ہے۔ مشاجرات صحابہ کا مسئلہ یہ ہے کہ صحابہ کرام جس مسئلے میں آپس میں مختلف ہی ہوئے، اب دونوں کی نیتیں ٹھیک ہیں، اب یہ جو مختلفی ہونے کا جو مسئلہ ہے اور اجتہادی غلطی پر جو ثواب کا جو مسئلہ ہے، غلطی پر ثواب کیوں ہے؟ علماء ذرا اس نقطے کو سمجھیں، غلطی پر ثواب کیوں ہے؟ آپ غلطی کریں تو غلطی ہے، صحابہ غلطی کریں تو ثواب ہے۔ یہ نقطہ سمجھ آیا آپ کو؟ آپ غلطی کریں تو غلطی، میں غلطی کروں تو غلطی ہوگی، لیکن صحابہ جب غلطی کر رہے ہیں تو اس کو کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ اجتہادی غلطی ہے، اور اجتہادی غلطی کی تعریف یہ ہے کہ اجتہادی غلطی کرنے والا اس کو کیا ملتا ہے؟ ثواب ملتا ہے۔ کیوں؟ تو جواب کسی کے ذہن میں ہے اس کا؟ مشاجرات صحابہ ہوئے، آپس میں جنگ ہوئی، اختلاف ہوا، یہ بات کہتی ہے تاریخ۔ یہ کیا کہتی ہے؟ تاریخ۔ اب صحابہ کے اختلاف کو کیوں اجتہادی غلطی کہا گیا اور اس غلطی پر ثواب کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ قرآن صحابہ کو کہتا ہے رحماء بینہم، اس لیے کہ قرآن کیا کہتا ہے؟ رحماء بینہم۔ ایک عارف نے صحابہ کی عظمت پہ بول لکھتے لکھتے کہا، اس نے کہا میں تو مانتا ہی نہیں ہوں صحابہ میں جھگڑا ہوا ہے، میں تو مانتا ہی نہیں ہوں کہ صحابہ میں۔ نے کہا کیوں؟ نے کہا جھگڑے تو تاریخی باتوں میں ہیں، قرآن تو تاریخ سے پہلے کا ہے، قرآن تو تاریخ سے پہلے کا ہے۔ جب قرآن نے کہہ دیا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراء لیغیظ بہم یہاں تو کفار کا مسئلہ الگ ہے، بالکل یہ کہانی بالکل الگ کر دی اللہ نے، اور یہ جو جماعت ہے یہ آپس میں رحم دل ہے۔ یہ کیا ہے آپس میں؟ اب آپ کے ساتھ رہنے والے جب قرآن نے کہا معاہو رحم دل ہیں، تو آپ کا جھگڑا بھی ہوگا اس کو بھی ہم رحم دلی میں شمار کریں گے، آپ کا کوئی اختلاف ہوگا اس کو بھی ہم کس میں؟ رحم دلی میں شمار کریں گے۔ کیوں؟ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، جن کے دلوں میں خدا کا ڈر ہو وہ لالچ کے لیے لڑتے ہیں، حکومتوں کے لیے لڑتے ہیں کہ میں بڑا بن جاؤں اس لیے لڑتے ہیں۔ ان سب کا مقصود اللہ تھا،
اس لیے صحابہ کے اختلاف کو جب بھی کوئی بیان کیا جائے یا سنا جائے نا، شیخ مالک کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ صحابہ کے اختلافات اور مشاجرات جس پہ اجتہادی غلطی کی میں نے یہ تعریف پر یہ بات ضروری سمجھی، فرمایا یہ فی الحق ہیں، صحابہ کے اختلاف کیا ہیں؟ مال حق نہیں ہیں، حق کے اندر ہیں، حق کے ساتھ، یہ حق کے اندر بات ہو رہی ہے ساری، اور یہاں تک کہ اگر گردنیں گارجے مولی کی طرح کٹ بھی گئی ہیں نا، پھر بھی حق ہے، پھر بھی کیا ہے؟ حق ہے۔ تو یہ تو اجتہادی غلطی کی تعریف پر تھوڑی سی میں نے بات کر دی، ضروری تھی نا، بات سمجھ گیا جی؟ اجتہادی غلطی سمجھ آ گئی آپ کو؟ سیدنا علی حق پر ہیں یا سیدنا معاویہ حق پر ہیں؟ یہ دو جلیل القدر صحابی ہیں، سیدنا معاویہ اور سیدنا علی۔ اہل سنت والجماعت کا ہمارا مسلک یہ ہے کہ سیدنا علی زیادہ حق پر ہیں۔ کس پر ہیں زیادہ؟ لیکن سیدنا معاویہ بھی باطل پر، وہ اجتہادی غلطی پر ہیں۔ کون سی غلطی پر ہیں؟ یہ اجتہادی غلطی کی تعریف سے جو پہلے بیان کر دی، بات سمجھ گیا نا؟ اس لیے صحابہ کے بارے میں کف لسانی سے کام لینا چاہیے، اپنی زبان کو بند رکھنا چاہیے، اپنی زبان کو بند رکھنا چاہیے۔ یہ وہ باعزت جماعت تھی، یہ وہ باعزت جماعت تھی جس باعزت جماعت کی تعریفیں خود قرآن میں آئی ہیں، اور جس بات کا مسئلہ قرآن میں بیان ہو جائے اس پر پھر بحث کی ضرورت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا؟ اب یہ تو اجتہادی غلطی پر میں نے ایک بات عرض کر دی۔ دوسری بات کیا تھی؟ مایوسی۔ مولوی صاحب نے جو بیان کیا کہ ایک ہے گناہ، گناہ یعنی گناہ پر مایوس ہونا، یہ اس گناہ سے بڑا گناہ ہے۔ گناہ پر مایوس ہونا کہ میری تو بخشش اب نہیں ہے، میری نجات اب نہیں ہو سکے گی، میری مغفرت اب نہیں ہو سکے گی، یہ عام طور پر وساوس کا جو آدمی مریض ہوتا ہے نا، وسوسوں کا، جس آدمی میں شک کا مرض ہو، یہ شک کا مرض بعض اوقات کئی سارے مریضوں کو معالج نہیں سمجھ سکتا، کئی سارے مریضوں کو معالج نہیں سمجھ سکتا۔ کیا مطلب؟ یعنی ڈاکٹر کی بات وہ الگ ہے، سالکین میں سے بھی جس سالک کو مربی نہ سمجھ سکے وہ اس کو کفر کی طرف لے جاتا ہے، اس کو کیا کرتا ہے؟ کفر کی طرف لے جاتا ہے۔ کیسے؟ اب یہ بندہ کسی گناہ کے سبب، کسی بیماری کے سبب یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ اس میں وسوسوں کا، برے خیالات کا ایک ہجوم ہے۔ برے خیالات کا کیا ہے؟ ایک ہجوم ہے۔ حضرت مجدد ایک جگہ لکھتے ہیں کہ یہ جو حضرت تھانوی نے بھی لکھا ہے کہ شیخ کے لیے محقق ہونا اور حکیم ہونا کیوں ضروری ہے؟ صرف دوائی سے علاج کرنا کافی نہیں ہے، یعنی یہ بات سمجھنا۔ تو فرمایا کہ جب ایسا کوئی شخص آئے اس کو کہو کہ تو اپنے دل کو جب ایسے خیالات آ جائیں نا تو تو یوں کہا کر، اے اللہ تو نے کتنا بڑا دل بنایا ہے، اس دل میں ایسی ایسی باتیں بھی آتی ہیں، اس دل میں ایسی ایسی باتیں بھی آتی ہیں، اتنی بڑی طوفانی قسم کی گفتگو میرے دل میں آ رہی ہے، اتنے بڑے ہجوم اور خیالات مجھے آ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے اللہ تو نے دل بہت بڑا بنایا ہے۔ اور اس طرح کے خیالات کے آنے سے، اس طرح کے وساوس کے آنے سے، اس طرح کی چیزوں کے آنے سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ جس آدمی نے وسوسے سے شکست کھائی، جس آدمی نے خیالات کے ہجوم سے شکست کھائی، یا تو وہ پاگل ہوا ہے اور یا وہ کلمات کفریہ بکتے بکتے کہیں سائڈ پہ ہو گیا ہے۔
اس لیے میں آپ سے خاص بات عرض کروں کہ کئی دفعہ دوستوں میں، رشتہ داروں میں ایسے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو فوراً فتوے کی نظر نہ کیا کریں، مسئلہ سمجھیں، اس آدمی کی بیماری سمجھیں کہ اس آدمی کو اصل مسئلہ کیا ہے۔ یہ مالخولیہ ایک بیماری ہے نا، یہ دماغ کا ایک مسئلہ ہوتا ہے۔ یہ کئی لوگوں نے مرزا غلام قادیانی کے بارے میں کہا ہے کہ اس کو مالخولیہ تھا نا، لیکن میں نے اس کے حالات پڑھے ہیں۔ مالخولیہ اپنی جگہ پر تھا، لیکن شیطانی اپنی جگہ پر تھی۔ مالخولیہ ہونا الگ چیز ہے، لیکن ساتھ شیطانی کا ہونا الگ چیز ہے۔ جن دانشوروں نے اس کو بچانے کی کوشش کی ہے نا مرزے کو، کہ اس کی زبان سے جدا ہوا نبوت نکلا، جی اصل کہانی یہ تھی کہ اس کے دماغ کے اندر ایک بیماری تھی۔ بالفرض اگر ہم صرف اس کی بیماری مانتے ہیں نا، یہ بچتا ہے، پھر یہ کیا ہوتا ہے؟ بچ جاتا ہے، کیونکہ آگے معاملہ نبوت کا تھا، اور نبوت کا معاملہ انتہائی نازک ہے، جس وجہ سے صرف اس کو مالخولیہ کی بیماری تعبیر کر کے اس کو میڈیکل سرٹیفکیٹ اگر دے دیتے ہیں نا پاگلوں کا، تو یہ پھر بری ہو جائے گا۔ یہ پھر کیا ہو جائے گا؟ بری ہو جاتا ہے، لیکن اس کو بری نہیں کرنا، کیونکہ آگے معاملہ کس چیز کا ہے؟ نبوت کا ہے۔ اب یہ جو وساوس کی جو بیماری ہے نا، یہ انسان کو انتہائی درجے کی مایوسی کی طرف لے جاتی ہے۔ اب مایوسی کا جو گناہ ہے وہ اس گناہ سے بڑا ہے جس گناہ کا یہ شکار ہوا ہے۔ یہ نقطہ سمجھ آیا نا؟ حضرت ابو العطاء اسکندری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، کسی مرید نے اپنا مسئلہ بیان کیا، اس نے ساتھ یوں لکھا کہ حضرت میں تو اب یوں محسوس کرتا ہوں کہ شاید کہ میری تربیت کے راستے بند ہو چکے ہیں، میری اصلاح کے راہ مفقود ہو چکا ہے، شاید کہ میں انسان نہ بن سکوں، اب میں یہاں تک پہنچ گیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ والے جو تربیت کرتے ہیں نا، وہ کشف کرتے ہیں، الہام پر کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے ہونے والی رہنمائی پہ کرتے ہیں، اور ساری بیماریوں کا اور سارے دکھوں کا علاج قرآن میں موجود ہے۔ اور اللہ کی ایک صفت ہے جس صفت کا نام ہے صفت قدیر۔ اب جو دنیا والے ہیں نا، اب دنیا والے اللہ کی صفات کو استعمال کرتے ہیں، ہم نہ تو صفات کو استعمال کرتے ہیں نہ صفات کو سوچتے ہیں۔ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے نا، تو فرمایا جب اللہ قادر ہیں وہ اپنی صفت قدیر پہ، تو کیا وہ آپ کی اس بیماری کو دور نہیں کر سکتے؟ تو آپ اللہ کی ذات پر عاجزی کا دبا نہ لگائیں کہ میرا یہ وسوسہ ختم نہیں ہو سکتا، میری یہ بیماری ختم نہیں ہو سکتی، میری یہ غم ختم نہیں ہو سکتے، میرے حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ جس آدمی پر ایسے کسی حال کا غلبہ آ جائے، یہ سمجھ جائے کہ شیطان کی بڑی سخت قسم کی الغار ہوئی ہے اس پر۔ دیکھو، کفر سے بڑا، شرک سے بڑا کوئی عذاب نہیں ہے، کوئی بڑا گناہ نہیں شرک سے بڑا۔ اور اگر کفر کو خدا معاف کر سکتا ہے، اس نے نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کر نظر بازی کی ہوگی، اس نے نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کر کوئی حرام کاری کی ہوگی۔ جب کفر معاف ہو گیا، شرک معاف ہو گیا، تو یہ کوئی اتنا بڑا گناہ نہیں ہے جو تم نے کیا، آج معافی مانگ، اسی وقت اللہ معاف کر دے گا۔ تو مایوسی یہ ٹھیک چیز نہیں ہے۔ اور آپ سب ساتھی تقریباً پرانے بیٹھے ہوئے ہیں، 20 سمجھدار لوگ ہیں۔ قرآن کریم کی ایک آیت پر مجھے بیان کا وقت نہیں ملتا، میں جب بیان کرتا ہوں پھر وقت نکل جاتا ہے۔ اس پر میں نے بہت کچھ اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالا کہ میں بیان کروں گا کبھی۔ لا تحزن ان اللہ معنا، اس پر میری بات ہوئی بھی ہے کافی ساری۔ یعنی کوئی بھی مایوس سے مایوس شخص، پریشان حال سے پریشان شخص، ابتر سے ابتر آدمی، بالکل گیا گزرا آدمی آپ سے مخاطب ہو اپنی کسی پریشانی میں،
اللہ کا جو طریقہ ہے نا اور اس کے محبوب کا جو طریقہ ہے گفتگو کا، جو صالحین امت گزرے ہیں ان کا جو طریقہ ہے، ان کے کاغذوں میں کوئی شخص کسی وقت بھی کسی حال میں بھی اس کو مایوس نہیں کرنا، اس کو غمگین نہیں کرنا، یعنی جتنا غم لے کر آپ کے پاس آیا اس کا غم وہیں ختم ہو جائے، اس کو نئی زندگی دے دیں۔ نہیں بھائی، آپ تو فارغ ہو، بالکل ٹھیک ہو، کوئی مسئلہ نہیں آپ کا۔ میرے پاس ایک دوست آیا، کہتا جی حضرت جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اتنا زمانہ تعلق رہا، پھر آپ کے ساتھ تعلق رہا، کوئی حجاب ہوتا ہے آپ سے بات کرتے ہوئے، میں پورے ملک کے بزرگوں کے پاس ایک بات کے لیے پھر گیا ہوں، بہت مایوس ہو کے آیا ہوں، آج آپ کو بات کرتا ہوں۔ میں کرو یہ بات۔ کہنے لگا مجھے پریشانی یہ ہے کہ میں اتنا عرصہ ہو گیا سلوک کی وادی میں پھر رہا ہوں، مجھے کیفیت احسان حاصل ہے یا نہیں ہے؟ کیفیت احسان حاصل ہے یا؟ میں نے اس کو کہا یہ دولت تو آپ کو نصیب ہے، یہ دولت تو آپ کو نصیب ہے۔ کہتا جی آپ کے اس کہنے سے میرے 5 سال کا وسوسہ ختم ہو گیا۔ پھر اس نے کہا جی کہ مجھے آپ سے عقیدت ہے یا نہیں ہے، یہ دوسرا سوال ہے۔ میں نے کہا یہ بھی آپ کو حاصل ہے کہ کس طرح؟ میں نے کہا یہ جو 2 سوال آپ نے کیے نا، یہ اس وقت تک پیدا نہیں ہو سکتے جب تک آدمی کے اندر یہ کیفیت موجود نہ ہو۔ اب کیفیت احسان کی جو بات ہے، میں نے کہا تم تنہائی میں کس طرح ہوتے ہو؟ کہتے تنہائی میں سوال نہیں پیدا ہوتا کبھی جان بوجھ کے غلطی کروں۔ تنہائی میں کہتے کبھی غلطی نہیں کی جان بوجھ کر، یعنی مجھے پتا ہے کہ یہ کام حرام ہے یا غلط ہے تو نہیں کرتا میں نے کہا کیفیت احسان کا یہ مطلب تو نہیں کہ آپ اللہ کو کسی صورت میں دیکھو گے، وہ تو کسی مثال سے پاک ہے اللہ نا، کہ آپ کھڑے ہو جائیں یہ اللہ کدھر ہے؟ بات سمجھو نا میری۔ یہ کئی سارے دوستوں کو جب کوئی مسئلہ پیش آ جائے نا سلوک کے سفر میں، کئی سارے لوگ جب گمراہ ہوتے ہیں یا نفسیاتی مریض ہوتے ہیں یا پاگل ہو جاتے ہیں نا، ان میں سے اکثر وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو اس سلوک کی وادی میں آتے ہوئے کوئی مسئلہ پیش آیا، اس مسئلے کو نہ تو شیخ کو پیش کیا، نہ سلف صالحین کی کتابوں میں پڑھا، اس کا جواب خود بنا لیا۔ جب اس کا جواب خود بنایا تو خود بنانے کے بعد وہ پاگل ہو گیا۔ بات سمجھے نا؟ اسی لیے اسی طریقے سے خوابوں کی تعبیر، بعض اوقات آدمی خواب دیکھتا ہے، اس کی ظاہری صورت نامناسب ہوتی ہے لیکن اس کی تعبیر بڑی کامل ہوتی ہے۔ بات سمجھے نا؟ ایک آدمی خواب دیکھتا ہے، شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آتا ہے، کہتا ہے حضرت میں بہت پریشان ہوں، خواب میں دیکھا آپ کی بھی داڑھی نہیں ہے میری بھی نہیں ہے، بہت زیادہ پریشان ہوں کہ آپ سے میری ملاقات ہوتی ہے، آپ کی بھی داڑھی نہیں میری بھی داڑھی نہیں۔ اب تعبیر رویا جو ہے کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ جو آدمی اگر اپنی داڑھی کو کٹا ہوا دیکھے، صاف دیکھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دین کمزور ہے، اس کی دین میں کیا ہو گیا ہے؟ کمزوری آ گئی ہے کوئی۔ شیخ نے جو تعبیر میں ارشاد فرمایا مبارک ہو تجھے بھی اور مجھے بھی کہ اللہ نے تجھے یہ دکھایا کہ تیرا شیخ بھی جنتی اور تو بھی جنتی ہے۔ اب جاگ رہے ہیں؟ میری بات سنی آپ نے؟ تیرا شیخ بھی جنتی ہے اور تو بھی، اس لیے کہ جنت میں داڑھی نہیں ہوگی۔ جنت میں کیا نہیں ہوگی؟ داڑھی نہیں ہوگی۔ بات سمجھ رہے تھے میری؟ اب یہ کتنی، اور میں بھی اللہ کا شکر ہے کہ بڑی پیچیدہ خوابوں کی تعبیرات اللہ دل میں ایسی ڈال دیتے ہیں کہ ایک تسلی کا سامان ہو جاتا ہے۔ تو یہ دوسرا مضمون تھا مایوسی والا، یعنی مایوس ہونا یہ نہ تو بندہ مومن کا کام ہے
اور نہ بندہ مومن کی تربیت میں شامل ہونا چاہیے. ظاہری پریشانیاں ہوں یا باطنی پریشانیاں ہوں، اس میں مایوسی والا سبق نہیں دینا چاہیے، مایوسی والا سبق نہیں دینا چاہیے. کیونکہ اگر آپ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر آپ نگاہ ڈالیں نا، اور اس طرح کے سوالات بعض حدیث کی کتابوں میں آتے ہیں، اور اس کے لیے زبردست توجیہ اور تفصیل کی ضرورت ہوتی ہے سمجھانے سمجھنے کے لیے. عجیب عجیب قسم کے سوالات بعض لوگوں نے کیے حضور سے، اور بظاہر اپنے گناہ کا جو نقشہ بیان کیا نا، وہ گناہ کا نقشہ اس قدر بھیانک ہے کہ صحابہ فرماتے تھے کہ یہ شخص جو گفتگو کر رہا ہے، ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم اٹھ کے ماریں اس کو، ہمارا دل کرتا کہ زمین پھٹ جاتی ہے اس کے اس گناہ پر، آسمان گرتا ہے اس کے اس گناہ پر. لیکن حضور بڑے تحمل سے سنتے اور بڑے تحمل سے آپ جواب ارشاد فرماتے. اور جواب ارشاد فرمانے کے بعد جب وہ آدمی دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا، تو دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد اس کی آپ کی اس تسلی سے اس کی شان کیا ہوئی؟ رضی اللہ عنہم. قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے اس کا ایمان مثال ہو گیا، اس کی شخصیت مثالی ہو گئی. اور یہاں تک یہ جو روایات کا جو تعلق ہوتا ہے نا، روایت کا، یہ آج کل بہت سیانے قسم کے لوگ بھی آ گئے ہیں فیس بکوں پر، ان سے بھی جان بچا کے رکھیں. یہ روایت ٹھیک نہیں ہے جی، یہ روایت صحیح ہے جی، اس کو اس طرح غلط ہو گیا جی، اس طرح ٹھیک نہیں ہے. یہ حدیث کے اندر جن لوگوں نے کام کیا ہے نا، جس جرح تعدیل جس کو کہتے ہیں، اور اس پہ جو اسماء الرجال ہیں ان کی جو چھان پھٹک ہے، اس پہ ہر شخص پر اتنا کلام ہوا ہے. اس کے بچے کتنے تھے، اس کی بیویاں کتنی تھیں، اس کا خاندان کیسا تھا، اسے دماغی حالت کیسی تھی اس کی. جی یہ کوئی معمولی باتیں نہیں ہیں، یعنی یہ اس پہ ذرا تعدیل ہو رہا ہے، اتنی بحث ہو رہی ہے. لیکن عن فلاں جس وقت بات صحابہ پہ پہنچتی ہے نا، آگے صحابی پہ ذرا نہیں ہوتی، پھر صحابی پہ پھر ذرا نہیں ہوتی. صحابی پہ آگے بات ختم ہو جاتی ہے کہ یہ بات صحابہ نے نقل کیا، بس ختم. کون ہے، کہاں کا تھا، کیا کیا اس نے، بھائی ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھا ہے، بس آپ کو دیکھا، آپ کی بات ہی سند ہے، بس آپ کی بات کیا ہے، سند ہے. اس پر مزید کسی سند کی ضرورت ابھی نہیں ہے. کیا بات کر رہا تھا میں جی؟ اب یہ جو مایوسیاں آ رہی ہیں نا، فیس بک پر بھی رنگ برنگی باتیں چلنا شروع ہو گئی ہیں. ان سکالروں نے نا، انہوں نے تو اتنی تباہی مچائی ہے کہ لوگ کافر کر کے رکھ دیے ہیں، بددین کر کے رکھ دیے ہیں، فاسق کر کے رکھ دیے ہیں. عورتیں تو زیادہ پاگل ہو گئی ہیں، کیونکہ جو صحبت کا علم ہے نا، یہ جو صحبت ہے، یہ اصل چیز یہ ہے، نوازوں سے نہ کتابوں سے. کیا کہتے ہیں، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. کیا مطلب اس کا؟ کہ ایک چیز کا جو فہم ہے نا، فہم اصل فہم ہوتا ہے. کیا آپ اس بات کو سمجھے بھی ہیں کہ نہیں سمجھے کہ حضور کی منشا کیا تھی اس میں، اس بات کا پس منظر کیا تھا، سمجھے نا؟ تو مایوسی کسی حال میں کسی وقت میں بھی ٹھیک نہیں ہے، مایوسی ٹھیک نہیں ہے. اور کوئی بھی گناہ تنگ کرے. اب میں عرض یہ کر رہا تھا، جو بات سمجھے نہیں آپ لوگ، ابھی بھول جاتے ہیں، آپ بھی سارے سوئے ہوتے ہیں، کہ کتنا بڑا گناہ گار آدمی آیا، وہ صحابی بن گیا. پھر یہ صحابی کی شان میں آگے باتیں کی میں نے. اب اس کو تسلی دی. اب ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میں نے کسی مردہ خاتون سے مکالمہ کیا اور اس کے ساتھ میرا تعلق تھا، شادی نہ ہو سکی، وہ مر گئی، اور مرنے کے بعد میں نے اس کی قبر کو کھود کے اس سے گناہ کیا. اب اس حالت کے بعد میں بہت پریشان ہو گئی. اب ہمارے ماحول میں اگر کوئی ایسا آدمی کوئی بات کرے آ کر،
وہ اتنا بڑا کافر ہے، وہ کتنی خطرناک بات ہے یہ۔ اب اتنے بڑے بیمار کو، اتنے بڑے سرکش کو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں میں بس ایک دو جملے پڑھا لیتا ہوں، یہ پڑھ لے توبہ ہو جائے گی، اس گناہ پر بھی معافی کی چادر پھر جائے گی۔ اور وہ جملے کیا تھے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب وہ بچیاں جن کے قتل کا ذکر قرآن میں آیا ہے، یہ جو واقعہ بیان ہوتا ہے نا، یہ واقعہ نہیں ہے، یہ اصل میں مسئلہ قرآن میں ہے۔ یہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ وہ جو نامولود بچیاں سوال کریں گی نا اپنے باپ سے کہ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، ابا جی ہمیں کس جرم میں مارا تھا آپ نے؟ کیوں ماری گئی تھی ہمارا کیا جرم تھا؟ اب یہ جو وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، یہ حضور کی بارگاہ میں نا سیرت کا یہ بڑا عجیب واقعہ ہے یہ بھی، کہ جس وقت اس شخص نے آ کر اپنی اس بچی کے بارے میں یہ بات کہی کہ حضور ہمارا ماحول جو ہے وہ داماد بنانے کو بڑا برا سمجھتا ہے، کہ گھر داماد کوئی آ جاتا اس کو کہتے ہو اس بغیرت کو شرم نہیں آتی اس کا داماد ہے، اس کو شرم نہیں آتی کہ اس نے جو ہے نا لڑکی کسی کو بیاہ کر دے دی ہے۔ یعنی کہ عرب کی جو بعض بڑی ناپاک بیماریاں تھیں نا، بڑے جو نامناسب خیال آیا کرتے تھے، ان میں خیال یہ بھی تھا۔ اب اس شخص کو راستے میں کسی نے ملامت کیا کہ تیرے گھر میں بچی جوان ہو رہی ہے اور تو اس کو ابھی تک دفن نہیں کرتا، قتل نہیں کرتا اس کو۔ یہ اس کو بچی کو تیار کر کے ترغیب دے کر اپنے نانحال کا کہہ کر گھر سے لے جاتا ہے۔ یہ قبرستان جو ہے نا جہاں یہ بچی دفن ہوئی ہے نا، یہ مکہ مکرمہ میں ہے، اور اگر کوئی جانے والا وہاں ٹیکسی والوں کو کہے نا کہ مجھے اس قبرستان اس قبروں کی طرف پاس لے جاؤ جہاں زندہ بچیاں دفن ہوئی تھیں، تو یہ زندہ بچیوں کا قبرستان وہاں موجود ہے۔ اس بچی کو جب لے کے گیا نا تو یہ اپنا قصہ خود بارگاہ رسالت میں عرض کر رہا ہے، بیان کر رہا ہے کہ حضور میں نے یوں گڑھا کھودا، اس طرح مجھے پسینہ آیا، اور وہ بچی جو ہے میرے ماتھے سے جو ہے نا پسینہ صاف کرتی تھی اور مجھے پوچھتی تھی ابو جی آپ کیا کر رہے ہو یہ؟ میں کہتا تھا چپ ہو جا۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد جب میں نے اس بچی کو سر کے بالوں سے پکڑ کر نا اس گڑھے میں رکھا اور اس کے سینے پہ ایک پتھر رکھا، اس کی آواز کو میں نے ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ حضور یہ بچی آج 40 دن ہو گئے مجھے روزانہ خواب میں آتی ہے اور مجھے کہہ رہی ہے ابا جی مجھے کس قصور میں مارا تھا آپ نے؟ اب اتنے بڑے مجرم کو کیسے معافی ملے گی؟ اتنے بڑے ظالم کو کیسے معافی ملے گی؟ اتنی بڑی غلطی کر کے آیا ہوں، واقعتاً بہت بڑی غلطی ہے، واقعتاً بہت بڑی غلطی ہے۔ یہ آج بھی بعض لوگوں کے اندر جو مشرکین مکہ کی جو بیماریاں ہیں نا، ان بیماریوں کے اثرات کسی نہ کسی درجے میں موجود ہوتے ہیں۔ یعنی بچیوں کی پیدائش کو منحوس سمجھنا، یہ بھی ایک بیماری ہے بہت بڑی، اور بچیوں کو بچوں سے امتیازی سلوک میں رکھنا، یعنی ان کے ساتھ امتیازی سلوک رکھنا، تعلیم و تربیت میں بھی، ان کے کھانے پینے میں بھی، ان کی باقی چیزوں میں بھی یہ کئی ساری بیماریاں محسوس ہوتی ہیں، مردوں عورتوں میں یہ پائی جاتی ہیں۔ سورہ بقرہ کی تفسیر میں کسی عالم نے لکھا ہے کہ یہود کے اندر نا کوئی 40 ایک بیماریاں تھیں، اور ان بیماریوں میں نا جو ایک بیماری تھی نفاق والی، اس نفاق کی بڑی تفصیلات ہیں۔ اس نفاق کی تفصیلات میں یہ بیماری بھی ہے جو کسی نہ کسی درجے میں مسلم جو معاشرہ ہے
ان کے جو ریلیشن تھے یا تعلقات تھے یہ تھے کفار کے ساتھ، ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے یہ اثرات ان میں پیدا ہوئے، یہ اثرات پیدا ہوئے۔ بچی کی پیدائش پہ مبارکباد نہ دینا، بچی کی پیدائش کو منحوس سمجھنا، اور بادل ناخواستہ قبول کرنا۔ اب اس طرح کے بیمار کو اللہ کے حبیب نے جو تسلی دی تھی نا جاتے وقت، فرمایا جس کو خدا نے ایک بیٹی دی اور ایک روایت جس کو 2 بیٹیاں دیں، اور وہ ان کی تربیت کر کے جب ان کی شادیاں کر کے بیاہ کر کے رخصت کرے گھر سے، وہ میرے ساتھ جنت میں اس طرح ہوگا، یعنی جس طرح یہ 2 انگلیاں ملی ہوئی ہیں، یعنی جنت میں وہ میرے ساتھ ایسے رہے گا، وہ میرے ساتھ اس کا یہ تعلق ہوگا۔ تو یہ اچھے اچھے دیندار بھی ہوتے ہیں، نمازی پرہیزگار ہوتے ہیں، آپ معلوم کریں بیٹیوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے، اپنے حصے مانگتے ہیں، اپنے حصے مانگتے ہیں، اپنی بیٹیوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے بالکل، اور ان کے جائز حقوق کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اب اس طرح کا مجرم جب بارگاہ رسالت میں پیش ہوا تو اللہ کے حبیب کو جب اپنی بیماری بیان کی نا، تو بیماری کے جواب میں آپ نے کیا فرمایا کہ اس پہ بھی اگر تو توبہ کر لے، اس گناہ پر بھی تو معافی مانگ لے صدق کے دل سے، اللہ اس گناہ پر بھی معافی کی چادر پھیر دیں گے۔ مایوسی سمجھ گئے آپ؟ تو ایک تو یہ ہے کہ زندگی کے آخری سانس تک، اب یہ پتہ نہیں کہ آخری سانس کب لیں گے، راز اس میں صرف، اس لیے امید کے سہارے جینا کہ میں توبہ کر لوں گا، معافی مانگ لوں گا۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ پھر اس امید کے سہارے آدمی کو نہ توبہ کی توفیق ہوتی ہے نہ معافی مانگ سکتا ہے، وہ وقت برابر آ جاتا ہے اس کا، اس کا وقت مخفی ہے۔ لیکن توبہ کا چانس اور امکان جو ہے نا وہ آخر وقت تک ہے، سانس نکلنے تک ہے، کہ اگر یہ صدق کے دل سے معافی مانگ لیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، اللہ اس کو معاف کر دے گا، اللہ جل شانہ اس کو معاف کر دیں گے۔ 2 باتیں ہو گئی، کون کون سی؟ اب تیسری بات یہ تھی اسباب۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی مکتوبات شریف جو ہے نا، اس کی تلخیص بھی ملتی ہے۔ تلخیص مسئلہ یہ ہے کہ ان کی زبان جو ہے نا اکثر خطوط میں فارسی ہے نا، اور جن لوگوں نے اس کے ترجمے کیے ہیں نا وہ بھی سخت قسم کی اردو ہے، سخت قسم کی اردو ہے۔ میں بیان القرآن کے بارے میں مولوی فضیل صاحب کو آج کل بتاتا رہتا ہوں، بیان القرآن کا، تو یہ مکتوبات شریف ہے نا، میں نے اپنے بڑے بھائی جان سے ایک دفعہ بیان القرآن کے حوالے سے بات کی اور یہ بزرگوں کی مکتوبات کے حوالے سے بات کی کہ بہت مغلق قسم کے ہیں، بڑا زخم لاک لگا ہوا ہے ان کو سمجھنا بڑا مشکل ہے۔ تو انہوں نے مجھ سے ایک بات کی تھی، میں جب بھی کبھی پڑھوں تو مجھے وہ بات ان کی یاد آتی ہے۔ وہ فرمانے لگے حضرت نے کھوتیاں سے تھوڑی لکھی ہے، حضرت کی یہ تفسیر گدھوں سے تو کہ یہ تو نہیں تھی، انسانوں کے لیے لکھی ہوئی ہے۔ تو حضرت مجدد کے مکتوبات بھی گدھوں کے لیے نہیں لکھے ہوئے نا، وہ بھی بڑے کمال کے ہیں، لیکن اس کی ایک تلخیص ہے۔ تلخیص مطلب یہ ہے کہ اس کو اور زیادہ آسان کیا ہے۔ ہمارے بزرگ مولانا موسیٰ بھٹو صاحب کی ایک کتاب ہے تلخیص مکتوبات مجدد الفسانی، بڑی زبردست کتاب ہے۔ اب حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے جو مکتوبات شریف ہیں اس میں اسباب کا اختیار کرنا اور اسباب کے اختیار نہ کرنا اور اسباب کا پر مدار رکھنا، یہ ساری بحث ہے، کیونکہ اس سفر کے دوران یہ مسائل بہت پیش آتے ہیں۔ اسباب ہیں کیا؟ اسباب کا اختیار کرنا کیسا ہے؟ اسباب کا انکار کرنا کیسا ہے؟ اسباب پر مدار رکھنا کیسا ہے؟ یہ باتیں سمجھ آ رہی ہیں نا؟ اسباب کا اختیار کرنا، نہ کرنا، مدار کرنا، انکار کرنا، یہ 4 باتیں ہیں۔ موٹا جملہ یاد رکھیں، فرمایا اسباب کا انکار کرنا جہالت ہے۔ اسباب کا انکار کرنا کیا ہے؟ جہالت۔
اور اسباب پر مدار رکھنا گمراہی ہے۔ اسباب پر مدار رکھنا کیا ہے؟ یہ جو توکل کی اور یہ جو تشریعات تو غلط سمجھتے ہیں نا، اور جی اتنے بڑے بزرگ ہیں جی آپ کو توکل کا کوئی پتہ نہیں ہے، اور لوگ بزرگی سمجھتے ہیں اس کو، اور ایسا نہ ہو تو اس کے بزرگی کے خلاف سمجھتے ہیں کہ جی اتنے بڑے آدمی ان کو توکل کا پتہ نہیں ہے جی۔ یہ جاہل لوگ کئی دفعہ ایسی باتیں کرتے ہیں نا۔ اس پر حضرت مجدد نے 2 بزرگوں کا واقعہ نقل کیا ہے۔ ایک بزرگ کا نام ہے حضرت خبیب عجمی، اور ایک کا نام ہے حضرت حسن بصری رحمہم اللہ۔ ایک بات میری ذہن میں رکھیں، صحابہ کرام، اولیاء امت، علماء، مشائخ، بزرگوں کے نام اگر کوئی شخص بغیر ان کے تعریف اور ان کے مناسب القاب کے لینا، یہ بھی بے ادبی ہوتی ہے بہت زیادہ، بات سمجھے نا۔ تو جب بھی 2 بزرگوں کا نام لینا ہو نا تو ان کو اکٹھا کہہ دیا رحمہم اللہ، اور جتنا بھی ادب احترام کا پہلو آپ کی گفتگو میں ہوگا نا، تو اس ادب کی وجہ سے اللہ کی طرف سے بڑی برکات نازل ہوتی ہیں، اور کیونکہ جس کا ادب کر رہا ہے وہ اللہ کی وجہ سے کر رہا ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ تو حضرت خبیب عجمی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے نا، یہ دجلہ کے کنارے کھڑے ہیں، دجلہ کے نہیں، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہیں۔ اب حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جب کھڑے ہیں اپنے رفقاء کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اتنے میں حضرت خبیب عجمی رحمۃ اللہ علیہ آ گئے۔ حضرت عجمی پوچھنے لگے کیوں کھڑے حضرت؟ فرمایا یار وہ سواری کا انتظار کر رہا ہوں کشتی کا، وہ آ جائے، میں نے دجلہ پار کرنا ہے۔ انہوں نے کہا عجیب آدمی ہے، تو سواری نہیں آئے گی تو آپ نہیں جائیں گے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ حضرت خبیب عجمی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ساتھیوں کو ہاتھ سے پکڑا، لمحوں میں دجلہ پار کر گئے، دریا سمٹ گیا، فاصلے ختم ہو گئے، آپ پار ہو گئے۔ انہوں نے حسن بصری سے کہا، انہوں نے کہا میں نہیں چلتا اس طرح۔ انہوں نے کہا جب تک سواری نہیں آئے گی میں نہیں جاؤں گا۔ اب عوام کے نزدیک بزرگی کیا ہے؟ جو کام خبیب عجمی نے کیا، جو کام خبیب عجمی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، اب یہ حضرت خبیب عجمی کا جو یہ ان کی کرامت ہے، ان کا تصرف ہے اپنا، جو اللہ نے ایک دولت دے رکھی ہے ان کو۔ لیکن حضرت مجدد فرماتے ہیں کہ مقام حضرت حسن بصری کا زیادہ ہے کہ انہوں نے اسباب کو نہیں چھوڑا، انہوں نے اسباب کو، دیکھو حضور اڑ کے مدینہ نہیں جا سکتے تھے؟ جا سکتے تھے نا۔ کل کائنات جن کی غلام ہو، کل کائنات جن کے آگے ہاتھ باندھ کر کھڑی ہو، ان سے کیا بعید ہے، کیا مشکل ہے ان سے؟ اب وہ تبوک جاتے ہیں 800 کلومیٹر دور، کتنی گرمی ہے، کتنا پیچیدہ راستے ہیں۔ تو حضرت مجدد فرماتے ہیں یہاں پر کیونکہ ہم آفتاب نبوت کے غلام ہیں، ہم آفتاب نبوت کے نشبم نشب پرستم، نہ کہ حدیث خواب گویم من ہما آفتابم، کہتے ہیں نہ میں شب ہوں نہ میں شب پرست ہوں، میں تو آفتاب نبوت کا غلام ہوں، اور میری ساری طریقت اور تصوف جو ہے وہ رسول اللہ کی غلامی میں چل رہی ہے، کیونکہ جو کام آپ نے نہیں کیا وہ مجدد کی تعلیمات میں آپ کو نہیں ملے گا۔ تو فرمایا اب اس طرح کے جو بزرگوں کے حالات ہوتے ہیں ان کا کیا کریں، پھر اس کا کیا کریں؟ بزرگوں کے ملفوظات پر، بزرگوں کے حالات پر زبان بند رکھیں، اس پر کیا کریں؟ یہ ایک الگ علم ہے، یہ ایک الگ دنیا ہے پھر، کہ اللہ اپنی تکوینی راز کسی پر کھول دیتے ہیں، لیکن کیونکہ عوام نے کیسے چلنا ہے، ساری انسانیت نے کیسے چلنا ہے، ساری امت نے کیسے چلنا ہے، اس کے لیے تعلیمات ہوتی ہیں اجتماعی، یہ خصوصی باتیں ہیں۔
اور یہ ہر ایک اس طرح کر نہیں سکتا پھر. تو اسباب کا انکار کرنا جہالت اور اسباب پر مدار رکھنا. اب اسباب کیا ہے جی؟ میں نے تو سارا کوئی اختیار کیا ہوا ہے، میرے پاس گاڑی بھی ہے، میرے پاس پیسے بھی ہیں، ڈاکٹر بھی جاننے والے ہیں، اسپتال بھی ہیں، علاج بھی ہیں، میرے تو سارے کام ٹھیک ہیں. اس کے باوجود وہ مر جاتا ہے، اس کے باوجود علاج نہیں ہوتے. جی میرے ایک بزرگ تھے، کیونکہ میری ان سے بیتکلفی دوستوں والی تھی، تو لیکن بڑے آدمی تھے، مجذوب بھی تھے، صاحب کشف بھی تھے. ان کو جو بیماری بھی ہوتی نا، کبھی دوائی نہیں کھائی، بس 2-4-5 دن ادھر ادھر ہو کے پیٹ میں درد ہے تو ڈسپرین کھا لی، پیٹ میں درد ہے تو ڈسپرین لے لی. اور میں کہتا شاہ جی ڈسپرین نہیں ہے اس کے لیے. ہوگا چھوڑو جی، جس واسطے بھی ہے تو ٹھیک ہے. یہ ہاں ٹھیک ہے. یہ اب یہ الگ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، نہ نفع کی پرواہ اور نہ نقصان کی پرواہ. آئی دیکھیں گے پھر. لیکن شریعت ہے. تو اسباب، کیا بات ہو رہی تھی؟ اسباب کا اختیار کرنا اور اسباب کا نہ اختیار کرنا. اسباب کو اختیار کر کے اس کے بعد یہ سمجھنا کہ اب سارے مسئلے ٹھیک ہو جائیں گے، یہ کوئی نظریہ بھی ٹھیک ہے. اور انکار کرنا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. حضرت شیخ الہند جو تھے نا، مولانا محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اسباب پر انہوں نے ان کا بڑا بلیغ قسم کا خطاب ہے. فرمایا میں کسی چیز کو پانے کی کوشش کروں کہ یہ کام میں نے کرنا ہے، اس کے لیے زمین کے اوپر جو اللہ نے میخیں گاڑی ہیں نا پہاڑوں کی شکل میں، اور اس پہاڑ کی ایک انتہا ہے، مجھے پتہ چلے کہ یہ اس تک چڑھ کر یہ معاملہ ٹھیک ہو جائے گا، تو کہتے ہیں کہ میں وہاں تک جاؤں گا، وہاں تک میں جاؤں گا. وہاں پہنچنے کے بعد پتہ چلا کہ نہیں یہاں نہیں ہے، اس سے اگلے پہاڑ پر ہے، وہاں بھی جاؤں گا. یہ سبب ہے. یہ کیا ہے؟ اور اگر اس کے بعد بھی میرا معاملہ حل نہ ہو تو شکوہ پھر بھی. بات سمجھے نا؟ اور کئی لوگ ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں، کاروبار نہیں کرتے، کام نہیں کرتے، محنت نہیں کرتے، اور وہ کہہ دیتے ہیں جی واللہ خیر الرازقین، واللہ خیر الرازقین کہتے رہے ہو. تو یہ واللہ خیر الرازقین ہے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جس دن خلیفہ بنے نا، خلیفہ دوسرے دن کپڑے کا تھان کندھے پہ رکھا ہوا ہے، مدینے کے گلی میں پھر رہے ہیں. کسی نے پوچھا کہ آپ کپڑا بیچ رہے ہیں؟ آپ خلیفہ وقت ہیں؟ مولانا طارق جمیل صاحب ایک دفعہ یہ مضمون بیان کرتے کہنے لگے ابوبکر صدیق کے 4 مہینے نہیں لگے ہوئے تھے نا، اس لیے اگر ان کے 4 مہینے لگے ہوتے تو ان کو پتہ ہوتا کہ یقین کس کو کہتے ہیں، ایمان کس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب اس سبب کا انکار تو نہیں کیا جا سکتا. فرمایا کہ خلیفہ بننے کا مقصد کیا ہے کہ میں تجارت نہ کروں، میں تجارت نہ کروں. یہ بہت بڑی جہالت ہے نا، بہت بڑی جہالت ہے. یہ اکثر نااہل جو ناواقف لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی بیماری ہے. ایک بڑی بزرگ شخصیت میرے پاس آئی ہے، بڑی اللہ نے عزت دی، ان کا بڑا نام ہے. ایک آدمی کو ان سے ملنے کا بڑا شوق تھا، تو ان کو میں نے فون کیا کہ وہ میرے پاس آ رہے ہیں تو آپ بھی آ جاؤ. وہ آیا جی، تو مل کے مجھے کہتے میں بڑا متنفر ہو گیا ہوں جی. میں کہ کیوں خیر ہو؟ کہتی 1 کروڑ 10 لاکھ کی گاڑی ہے. 1 کروڑ 10 لاکھ کی گاڑی میں یہ آئے ہیں، میں تو بڑا متنفر ہوں. میں کہ کھوتے سے چڑھ کے آمن کرے. مولوی گدھے پہ چڑھے تو کہتے ہیں گدھے پہ چڑھا ہوا ہے، کار میں بیٹھے تو کہتے کار میں بیٹھا ہوا ہے. جائے تو جائے کدھر بیچارہ؟ ہاں کہتے جی 1 کروڑ 10 لاکھ کی گاڑی ہے ان کے پاس. تو میں نے کہا یار اللہ نے دی ہے، کیا کریں ہم؟
اللہ کو حقوق کیوں دیے؟ ہاں تم سے مانگ کے لیے ہو پھر بات کرو، نہ تم دیتے ہو نہ دیکھتے ہو، اب ہم کر جائیں تو کدھر جائے پھر؟ ہاں بات سمجھو نا، بس یہ ایک بڑی بیماری ہے آج کل۔ تو اسباب کے خلاف بھی نہیں چلنا اور اسباب پر مدار بھی نہیں کرنا چاہیے، اسباب پر، اور اسباب کو اختیار کرنے کے بعد پھر توکل کرنا چاہیے۔ لیکن ایک بات اور یاد رکھیں، غلط سبب اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ غلط سبب کی کیا تعریف ہے؟ غلط سبب کی تعریف یہ ہے، غلط سبب اس کو کہتے ہیں جس کام سے اللہ نے اور اس کے محبوب نے منع فرمایا ہو، جس کام سے اللہ اور اس کے محبوب نے، غلط سبب اختیار کر کے صحیح نتیجے کی امید رکھنا یہ بھی غلطی ہے۔ غلط سبب اختیار کر کے صحیح نتیجے کی امید رکھنی، بھائی طریقہ ہی غلط ہے یہ۔ اب اللہ اپنی شان سے اب اس میں برکت ڈال دیں تو الگ بات ہے، لیکن غلط سبب اختیار کر کے صحیح نتیجہ اخذ کرنا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ پہلے سبب صحیح اختیار کریں، پہلے کیا کریں؟ اب ایک آدمی کہتا ہے میں سبب اختیار کرتا ہوں، مجھے سمجھ نہیں آتی میں کیا کروں۔ اس کے لیے دو چیزیں ہیں، ایک کو کہتے ہیں استخارہ اور ایک کو کہتے ہیں استشارہ۔ اب استخارہ اللہ سے مشورہ ہے۔ اب یہ کیسے ہوتا ہے؟ اب کیونکہ ہم نے رات کو کھائے ہوتے ہیں کڑھائیاں اور مرغن چیزیں، وہ ساری چیزیں پڑی ہوتی ہیں میدے پر، اب رات کو جو الٹا سیدھا خواب آتا ہے نا، یہ استخارہ نہیں ہوتا۔ استخارے کی تعبیر میں خواب نہیں ہے۔ اچھا یہ کئی سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں، جی میں نے خواب دیکھا ہے، میں استخارہ کر رہا تھا میں نے خواب دیکھا ہے۔ وہ خواب دیکھنے والے اور لوگ ہوتے ہیں جن کی رہنمائیاں اللہ کرتے ہیں نا، ٹھیک ہے نا۔ خواب کی جلدی تعبیر نکلنا اور دعا کا جلدی قبول ہو رہا یہ ضروری نہیں ہے۔ فرعون کے بارے میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا کی تھی نا کہ خدا اس کو غرق کر، کتنے سال بعد قبول ہوئی ہے؟ 40 سال بعد۔ اور بد دعا کس کی تھی؟ کلیم اللہ کی۔ ہم بعض اوقات استخارے میں بھی فوری نتیجہ دیکھتے ہیں، فوری نتیجہ نہیں ہوگا۔ استخارہ کیا چیز ہے؟ استخارہ تعبیر اس کی مختصر کریں کہ جی آپ استخارہ کریں۔ استخارے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دل پر اللہ کی طرف سے جو رہنمائی پیدا ہو اس پہ عمل کریں، بس جو رہنمائی ہو اس پر عمل کریں۔ اب کوئی خواب آیا ہے یا نہیں آیا، خواب کا آنا ضروری اس میں نہیں ہے۔ وہ ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ میرے پاس ایک حافظ صاحب ہوتے تھے سادے سے، وہ رشتہ کر رہے تھے کہیں شادی نا، تو وہ استخارہ کر رہے ہیں۔ عشاء کے بعد ان کو مجھ سے ہی مسئلہ پوچھا تھا انہوں نے، تو میں نے ان کو کہا استخارہ ایسے کرتے ہیں۔ وہ میرے چاچا یہیں دفن ہیں، بڑے خوش مزاج سے تھے، تو انہوں نے کہا جی حافظ صاحب عشاء کے بعد کوئی بات کی ان سے؟ اب سب کہنے لگے، لکھ کر دیا کہ استخارہ کر رہا ہوں، بات نہیں کرنی کوئی بھی۔ وہ کہتے میں صبح ہوئی تو پھر میں نے ان سے پوچھا نماز کے بعد اب سب کیا ہوا؟ کہا 7 دن اور چلے گا۔ لیکن جی 7 دن اور چلے گا یہ، تو 7 دن کے بعد پوچھا پھر اب صاحب کیا ہوا؟ اور کہا جی 11 دن تک چلے گا یہ۔ بات سمجھو؟ تو استخارہ جو ہے نا یہ قلبی رہنمائی کا نام ہے۔ اب آپ نے دینی معاملات میں یا دنیاوی معاملات میں، رشتوں میں، کسی مسئلے میں اب استخارہ کرنا ہے اور فوری فیصلہ کرنا ہے، اس کے لیے کیا کریں؟ اس کے لیے کیا کریں؟ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں لکھا ہے، ایسے موقع پر وقت کم ہو، کام اہم ہو، اب کرنا اس پہ استخارہ، کیا کریں؟ تو حضرت فرماتے ہیں کہ اس وقت آپ 11 دفعہ پڑھ لیں
اللہم اغفر لی واختر لی، اللہم اغفر لی واختر لی، اللہم اغفر لی واختر لی، اللہم اغفر لی واختر لی۔ آپ یہ 11 دفعہ پڑھ لیں۔ آپ کو اگر آپ کا جو کام تھا اگر اس میں نقصان بھی ہو گیا نا تو آپ کو اس نقصان پر پشیمانی نہیں ہوگی، آپ پشیمان نہیں ہوں گے پھر، کیونکہ پشیمان ہونا خود ایک بیماری ہے۔ پھر آپ پھر اس پہ پشیمانی کی نہیں ہوگی آپ کو، یار میں نے ایسا کیوں کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور میری سمجھ میں جو بات آتی ہے، استخارہ بھی کرے لیکن مشورہ کرے، مشورہ۔ اب مشورہ جو ہے نا کس سے کرے؟ مشورے میں عورتیں سن رہی ہیں، خفا نہ ہوں، عورتوں سے بھی کبھی کبھار مشورہ کر لیا کرے، لیکن عورتوں کا مشورہ نہ مانے کبھی بھی، عورتوں کے مشورے پہ عمل نہ کرے، ٹھیک ہے نا۔ تو مشورہ کر لینا چاہیے، یعنی عورتوں سے مشورہ بھی سنت ہے، اچھا، یعنی بالکل نظر انداز کرنا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ یعنی ایک موقع سیرت میں ایسا آتا ہے کہ جس موقع پہ آپ نے حضرت اماں سلمہ سے مشورہ کیا، اماں سلمہ سے مشورہ کیا۔ تو کبھی ضرورت پڑ جائے نا تو عورتوں سے بھی گائے گائے مشورہ کر لے، لیکن مرد کو خود مرد رہنا چاہیے، عورتوں کے مشوروں پر فیصلے نہ کرے کبھی بھی، کیونکہ جب حضور نے فرمایا یہ ناقصۃ العقل ہے، یہ بات کو پوری سمجھنا چاہا۔ کئی گھروں میں کوئی مسئلے اڑے ہوتے ہیں تو میری بات کو سن کر لڑائی نہ بنانا گھر میں جا کے، ہاں نا، مسئلے کچھ اور ہوتے ہیں، پوری بات سمجھتے نہیں ہیں تو جا کے کہیں جی نیا مسئلہ سن کے آ گیا، میری پیچھے کھڑا کر دیں کسی کو، ہاں نا۔ ہم تو عورتوں کی جھڑکیں بھی سہتے ہیں، اچھا، پیری مریدی آسان نہیں ہے۔ مجھے خاتون کے ابھی تک بات یاد، آپ بہت بڑے متکبر آدمی ہیں۔ میں نے کہا جی ہیں جی، کیا کریں، دعا کریں اصلاح ہو جائے ہماری۔ آپ بڑے متکبر آدمی ہیں جی، کیوں جی، آپ جی فون کا جواب نہیں دیتے آپ۔ میں نے کہا جی اب عورتیں ایک بات کو 18 دفعہ کرتی ہیں، تو ہمیں سن سن کے اتنا تجربہ ہو چکا ہے کہ ایک بات کرتے ہی پورا مضمون سمجھ آ جاتا ہے، ہاں جی۔ تو جب پورا مضمون بندہ سمجھ آتا ہے تو اس کو ایک ہی بات 18 دفعہ کرنی ہوتی ہے۔ ہاں میں کہتا ہوں جی میں سمجھ گیا ہوں آپ کی بات، یہ اس طرح کر لینا۔ نہیں آپ بڑے متکبر آدمی، پوری بات نہیں سنتے آپ۔ تو اس طرح کے کیس ہوتے رہتے ہیں، اچھا۔ تو جب پوری بات آدمی نہ سنے نا، پوری بات، تو گھر میں جھگڑے پیدا نہ کرے، اچھا۔ تو میں نے یہ عرض کیا ہے کہ مشورہ جو ہے نا، مشورہ، کوئی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو قابل سماعت ہوتی ہیں، اور بعض عورتوں کے اندر بھی نا میں محسوس کیا ہے مردانہ صلاحیتیں ہوتی ہیں، یعنی ان میں اصابت رائے ہوتی ہے، معاملہ فہمی ہوتی ہے، بات کر بھی جانتی ہیں، بات سنبھال بھی جانتی ہیں۔ کیوں فضل بھائی جاگ رہے ہیں؟ میں اس طرح کی بات کرنے کا مقصد ہوتا ہے جاگے آدمی، ٹھیک ہے نا ڈاکٹر صاحب۔ تو مشورہ جو ہے نا عورت سے نہ کرے پورا، لیکن یہ ہے کہ آج کل رہ بندہ کدھر پھر، کوئی اور جگہ بھی ہے جی۔ پیر نصیر الدین صاحب نصیر فرمایا کرتے تھے، یہ ادھر پگاں تے ادھر اگاں، ادھر پگاں تے ادھر اگاں، ہاں نے کہا یہ بڑے بڑے ملک خان آپ کو باہر ہی نظر آتے ہیں، گیٹ سے اندر داخل ہو جائے نا تو یہ بگی بلی ہوتے ہیں، مجال نہیں ہے کہ یہ بات کر سکیں گھر میں۔ ظہیر صاحب کے گاؤں میں ایک کیس تھا نا، میں بہت عرصہ وہاں امام رہا نا، بہت عرصہ، ایک کو رشتے کا معاملہ تھا، تو میرے ساتھ ایک ملک صاحب بھی اس میں شامل تھے دعا خیر کرنے میں نا۔ تو اقبال صاحب وہاں بڑی زبردست بات ہوئی نا، اور رشتے کی جو شرائط طے ہو رہی ہیں، اس رشتے کی باتیں ہوتے ہوتے نا جی، خاوند آہستہ آہستہ بات کرے تو عورت تیز بات کرے۔ تو اب ہم نے دعا کرنی ہے، بیٹھے ہوئے ہیں، بولی زکریا صاحب
سن کے نہیں گل اس ملک صاحب جو تھا نا اس نے کہا ہوا تو سمجھو جڑا کڑے ہو. اگر آپ کو یہ بات سمجھ آئی ہے نا, وہ دونوں میاں بیوی تھے, بیوی خامد سے تیز تھی. اس ملک صاحب نے کہا وہ تو سمجھو مرد کڑا ہے. اس ہے میاں جی, اس ہے تو کیسے مرد ہو, ساری باتیں عورت کر رہی ہے, تم کیسے مرد ہو. ایسا کیس بھی نہیں ہونا چاہیے تھا کہ آدمی بڑی بھری محفل میں رسوا ہو جائے نا. عورتوں کو تھوڑی بریک لگا کے رکھنی چاہیے. جو عورتیں میری بات سن رہی ہیں نا, اس بات کو قطعاً اپنی ہار نہ سمجھیں. ہماری ایک بزرگ خاتون ہے, محترمہ ہے ہماری, وہ مجھے اس دن کہنے لگی کہ یہ 5 سال سے ایک بزرگ آتے ہیں آپ کے پاس ادھر, یہ سرائکی میں خطاب کرتے ساری عورتوں کے خلاف بولتے ہیں. یہ ان کو سمجھائیں عورتوں کو کیوں توہین کرتے ہیں یہ. میں نے کہا جی میں کوشش کروں گا, ان کو پیغام بھیجوں گا کہ آج کے بعد عورتوں کی توہین نہ کیا کریں آپ. میں نے کہا توہین نہیں کرتے, اصلاح کرتے ہیں. جب آدمی ڈاکٹر کے سامنے بیٹھتا ہے نا, اسپتال میں جاتا ہے, تو اسپتال میں اس کے مرض کا علاج ہوتا ہے. تو کوئی عورت اس کو اپنی توہین نہ سمجھے, اپنی اصلاح سمجھے اس کو. اللہ والوں نے لکھا ہے کہ جو خاتون اپنے خامن کو تابعدار بنا کے رکھتی ہے نا, اپنی رائے کو مسلط کرنا چاہتی ہے, اپنی سوچ کو مسلط کرنا چاہتی ہے, اور خامن اس کا کریم ہے. اگر لئیم ہو تو آگے سے 4 لگائے اس کو, یعنی کمینہ آدمی آگے سے 2-4 لگاتا ہے پھر, اور کریم آدمی ہو تو چپ ہو جاتا ہے. اس کو بہت چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے. تو فرمایا یہ جو غلام بناتی ہے نا, یہ ساری زندگی ایک غلام شوہر کی بیوی ہوتی ہیں. ساری زندگی ایک غلام شوہر کی بیوی ہوتی ہیں, اور جو اپنے خاوند کو بادشاہ بنا دیتی ہیں, ان کی بات سنتی ہیں, عمل کرتی ہیں, تو وہ عورت ساری زندگی ایک بادشاہ کی بیوی ہوتی ہے. یہ غلامی کا اور بادشاہی کا تصور مملکہ کے ساتھ نہیں ہوتا. یہ عورت کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپنے مرد کو بادشاہ بنا کے رکھتی ہے یا غلام بنا کے رکھتی ہے. اور جس آدمی کے گھر میں کوئی پوزیشن نہ ہونا گھر میں, اس کی پھر باہر بھی پوزیشن نہیں ہوتی کوئی بھی, کیونکہ وہ بیچارہ باہر بھی نا اس کے دماغ پر اتنے اعصاب پر حملے ہوتے ہیں نا, اس پہ قوت فیصلہ ہی نہیں ہوتا. تھکا ہوتا ہے آدمی, ہر وقت پریشان ہوتا ہے, اس کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا کروں. ٹھیک ہے نا. تو اللہ نے مرد کو مرد بنایا ہے, عورت کو عورت بنایا ہے. عورت عورت ہے, مرد مرد ہے. مرد کے کام عورتوں کے ذمہ نہیں, عورتوں کے کام مردوں کے ذمہ نہیں. عورت کو خدا نے گھر کی زینت بنایا ہے. اس کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر تک کی اپنی زینت کا خیال رکھے, اپنی 4 دیواری کے تقدس کو پامال نہ کرے. اور جو 4 دیواری کے باہر کے جو مسئلے ہیں, آپ کو نہیں پتہ کہ یہ بیچارہ کیسے کما کے لاتا ہے, اس کی باہر کیا پریشانیاں ہیں, کتنے لوگوں کے ساتھ ان کو بیماریاں ہوتی ہیں, کتنے لوگ اس کو تنگ کرتے ہیں, کتنے لوگوں کے ساتھ اس کو دن کو بحث مباحثہ کرنا پڑتا ہے. اب یہ بیچارہ گھر آیا ہے, اب گھر میں بھی آگے ڈکٹیٹرشپ ہو. مشرف کے زمانے میں قانون تھا نا, اس کو کہتے تھے LFO. کیا کہتے تھے؟ اس میں دوسری بات نہیں چلتی تھی. پھر اس میں پھر دوسری بات لیگل فریم ورک آرڈر. بس میں نے کہہ دیا ہے ایسے ہی ہوگا بس. اور یہ کئی عورتوں میں یہ بیماری ہے, وہ گھر میں LFO نافذ کرتی ہیں. یہ جو LFO ہے نا, یہ بڑا خطرناک قسم کی ایک ترمیم ہوئی تھی. اب بھی ایک ترمیم ہوئی ہے نا, سمجھ آئیے آپ کو نا. مولوی نے کتنا دوڑایا پیچھے, کیسے دوڑایا ہے. کل یہ کس منہ سے جائیں گے میدان میں کہ مولوی صاحب یہ غلط ہے. جی غلط ہے تو پیچھے نماز کیوں پڑھی ہے؟ پھر غلط ہے تو نمازیں کیوں پڑھی ہیں؟ کہتے ہیں مولانا بہت مدبر سیاستدان ہیں, بہت اچھے آدمی ہیں. یہ پہلے کدھر تھے؟ پہلے کدھر تھے؟ یہ ایک نئی ترمیم ہوئی ہے نا, اس ترمیم پہ اللہ کا شکر ادا کریں. اچھا کہ سود کا خاتمہ, سود
اب یہ اس کو پتہ نہیں کل کیا پیچیدگی سے پیدا کرتے ہیں نہیں کرتے وہ الگ مسئلہ ہے. کہتے جی 2028 میں پاس ہو گیا. ایک گند کو صاف کرتے کرتے ٹائم تو لگتا ہے نا، کیونکہ ایک اسٹیشنری ٹھیک کرنی پڑتی ہے. ملک کے اندر بہت بڑے مالیاتی ادارے ہیں، ان کا ایک نظام ہے، اور وہ غیر ملکی بینکوں کے ساتھ ان کے اتنے بڑے پیچ اپ ہیں، اتنے بڑے سود کاروبار چل رہے ہیں، وہ ایک دن میں تو ختم نہیں ہوتے. لیکن من حیث القوم، جن لوگوں کا کام خلافت کے قیام پر ہے نا، کہ اللہ کی زمین پہ اللہ کا نظام قائم ہو، اس جد و جہد میں جو لوگ شامل ہیں، کل مرنے کے بعد اللہ کو یہ کہہ سکیں گے کہ ہم بھی اس نظام میں مخالفت میں شامل تھے ہم، کیونکہ ہمارے پاس اسلام ہے کہیں پر، قصاص ہے یہاں پر، ہے تو فرض ہے. یہ آپ نے نماز کو فرض سمجھا ہے، روزے کو فرض سمجھا ہے، زکوٰۃ کو فرض سمجھا ہے. قرآن کے کتب علیکم القصاص، قصاص بھی فرض ہے. اب قصاص ہے ہمارے پاس، تو جو لوگ اس کے نظام کی محنت کرتے ہیں یہ ثواب ہے کہ نہیں ہے؟ سود حرام ہے کہ نہیں ہے؟ اب جو سود کے خاتمے کی محنت کرتے ہیں یہ ثواب ہے کہ نہیں ہے؟ اور جو اس کا حصہ بنیں گے اس کو بھی ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ اور جنہوں نے نہ تو اس باطل نظام کے خلاف سوچا، نہ باطل نظام کے خلاف کوئی بات کی، نہ باطل نظام کو للکارا کبھی، ہمارے کرنے سے کیا ہوگا یا نہیں ہوگا یہ الگ بات ہے، لیکن کم از کم اللہ کو یہ تو کہہ سکے گا کہ میں باطل کے ساتھ نہیں کھڑا تھا، میں حق کے ساتھ کھڑا تھا. میں کس کے ساتھ کھڑا تھا؟ حق کے ساتھ کھڑا تھا. اب یہ جو سود کے حوالے سے بات ہوئی ہے نا، میں کل بھی سوچ رہا تھا کہ 2028 تک، اس کے بعد اللہ کرے یہ ترمیم پاس ہو کہ جو ہوا ہے اب صحیح ہو جائے سارا کام. اس 2028 کے دوران جو جن لوگوں کی موت آئے گی اور جنہوں نے اس کی تائید کی اور اس کو اچھا سمجھا، اس کی تائید کی اور اس کو اچھا سمجھا، یہ نہیں کہ اس پہ بحثیں شروع کر دیں اور نہیں جی پتہ نہیں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا جی، غلط ہے جی، ٹھیک ہے جی، عدالت میں جاتے ہیں جی. ایسے لوگ نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس دوران جن لوگوں کی موت آئے گی نا، ان سے خدا یہ جو احکام سلطانی ہے نا، بادشاہوں کے جو احکام اور حکومتوں کے جو ہیں، اس پہ سوال نہیں ہوگا. اس پہ نہیں پوچھا جائے گا ان سے کہ ہم اس نظام میں ہم نے کوشش کی ہے، ہماری دعائیں شامل تھیں، ہماری تائید شامل تھی. ورنہ کا خدا نہ خواستہ کوئی آدمی اتنی بڑے واضح کام کے بعد بھی کہتا ہے جی بس اس میں بھی کوئی سیاست ہے. تو اس میں کیا سیاست ہے خدا کے بندے؟ ہم کہتے ہیں سود نہ ہو یہ کوئی سیاست ہے؟ سود نہ ہو یہ کوئی سیاست ہے؟ تو اگر سیاست ہے تو پھر بھی سیاست بھی اسلام ہے نا. سیاست بھی کیا ہے؟ اسلام ہے. تو یہ بہت اہم کام ہوا. اچھا بہت اہم کام ہوا ہے، بہت اہم کام ہوا ہے کہ اللہ رب العالمین نے 6 سیٹوں والے کے پیچھے سینکڑوں سیٹوں والوں کو بگایا. اگر آپ کا ذوق حاضر ہو تو آج تک کبھی سنا ہو آپ نے کہ بادشاہ اور وزیر اعظم کسی گھر گئے ہوں؟ صدر وزیر اعظم کسی گھر گئے؟ وہ تو خود ایوان صدر میں بلاتے ہیں. گو ان کا بڑا صدر آرمی چیف ہوتا ہے. سب سے بڑا صدر کون ہوتا ہے؟ لیکن ضابطے کے مطابق آرمی چیف ہی صدر سے ملنے جاتا ہے، وزیر اعظم سے ملنے جاتا ہے، کیونکہ ان کے ماتحت ہوتا ہے قانونی. جب کہ ماتحت ہے نہیں ہے لیکن جاتا ادھر ہے. لیکن ایک آدمی ایسا ہے جس کے پاس یہ سارے گئے جی، اور آخر دن تک منتیں ترلے کرتے رہے، لیکن اس نے بھی وہ پتے کھیلے نا. اس لیے علماء کو نا، صلحاء کا جو عقل ہوتا ہے نا، یہ 100% کام کرتا ہے. جا ان کی عقلوں میں خدا نے مٹی ڈالی ہے، مٹی ڈالی ہے. کتنا بڑا مدارس کا مسئلہ حل کرا دیا، سود کا مسئلہ حل کرا دیا، اور بڑے بڑے اہم مسئلے جو 70 سال سے پیچیدگی میں پڑے ہوئے تھے، سمجھ ہی نہیں آئی ہم اپنے ہاتھوں کیا کر رہے ہیں. سمجھ ہی نہیں آئی کہ اپنے ہاتھوں کیا کر رہے ہیں. ورنہ اس سیکولر پارٹیوں سے اور سیکولر لوگوں سے اسلام کی توقع رکھنا جی بیل سے دودھ چونے والی بات ہے. بیل سے دودھ چونے والی بات ہے نا. دانا دودھ دیتا ہے کدھر؟ نہیں دیتے. تو بیل کدھر دودھ دیتا ہے؟ تو اللہ رب العالمین استقامت نصیب فرمائے. ہاں میری بات پوری ہوگی نا جی. ابھی آپ سر توڑوائیں گے پھر ان کا. باقی مشورے پر اگر میں اور عورتوں کے خلاف بات کروں نا
تو یہ پھر سر توڑوانے والی باتیں شروع ہو جائیں گی. اچھا اس سے آگے اور کچھ نہیں کرتے. اچھا ٹھیک ہے نا. ہاں بس عورتوں کو بھی چاہیے کہ اپنی حدود میں رہیں, اپنے فرائض کا خیال رکھیں اور اپنی حدود سے باہر نہ نکلیں. ٹھیک ہے نا. تو بس مثالی زندگی مولوی عماد صاحب جنت میں ہی ہوگی. اچھا کہاں ہوگی؟ یہ پریکٹیکل زندگی ہے. یہ کیا زندگی ہے؟ پریکٹیکل زندگی ہے. مثالی زندگی خدا جنت میں دے گا, بس دنیا میں گزارے کی زندگی. اچھا سمجھے نا جی. کوئی میں نے تو آج تک کوئی کسی کو مطمئن نہیں دیکھا پورا, کسی کو پورا مطمئن, کوئی آدمی پورا خوش نہیں ہے. کسی کو کیا مسئلہ ہے, کسی کو کیا مسئلہ ہے, کسی کو کیا مسئلہ ہے. اور یہ مسئلے انسانی زندگی کے ساتھ لگے ہوئے ہیں, اور ان عقدوں کو اور ان پیچیدگیوں کو کوئی نہیں حل کر سکتا. بس اللہ کے ساتھ اپنے رابطے کو ٹھیک رکھنا چاہیے. بندے کو خدا کے ساتھ بے وفا نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے ساتھ, اللہ کے ساتھ بے وفائی نہ کرے. باقی دنیا کے معاملات ہیں, یہ کبھی سیدھے چلیں گے کبھی الٹے چلیں گے. کل میں نے کسی دوست کو یہ بات کہی بھی تھی, اپنی دعاؤں میں اس دعا کو شامل کیا کریں, اپنے لیے بھی اپنی اولاد کے لیے بھی. جب دعا مانگے نا, حضرت جی صاحب فرمایا کرتے تھے, یا اللہ, اپنی زبان میں کہا کرتے تھے, میں اس کو اردو معنی کرتا ہوں, فرمایا خدایا اگر زندگی کے سفر میں کسی جگہ پر میرے لیے, میری اولاد کے لیے کوئی بدبختی لکھی ہوئی ہے, کسی جگہ بدبختی لکھی ہوئی ہے, تو خدایا اس بدبختی کو تو نکال کر سعادت مندی میں شامل کر دے. تو اسے کون پوچھ سکتا ہے؟ اس بدبختی کو کس میں شامل کر دے؟ سعادت مندی میں شامل کر دے. اگر تو نے کہیں ہمیں شقی لکھا ہوا ہے کسی جگہ پر, کیونکہ انسانی زندگی پر کسی آدمی کو کوئی اعتبار نہیں ہے کہ کس جگہ اس سے کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے, کس جگہ اس سے کوئی غلط کام ہو جاتا ہے. تو یا اللہ وہ جو تو نے کہیں ہمیں شقی لکھا ہوا ہے, تو وہاں پر تو سعید لکھ دے. ایک جملہ ہی نکالنا ہے نا وہاں سے. اور تجھے کون پوچھ سکتا ہے؟ تجھے کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ تو مجھے سعید کر دے. ٹھیک ہے نا. تو بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہا کریں کہ اللہ رب العالمین کہیں ہمیں وہ بدبختی کسی جگہ آئی ہوئی ہے تو اللہ اس بدبختی کو سعادت مندی میں تبدیل کر دے. ٹھیک ہے نا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. درود شریف پڑھ لیں. تھوڑا ہلکا بنا لیں, ہلکا ٹھیک کر دیں. ہلکا ٹھیک کر دیں. جو دو زانو ہو کے بیٹھ سکتے ہیں دو زانو بیٹھیں, جو دو زانو نہیں بیٹھ سکتے جس طرح سہولت ہے اس طرح بیٹھیں. تھوڑی دیر کے لیے اپنے دل کی طرف متوجہ ہو کر دل کی زبان میں دل میں کہیں اللہ 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 اللہ. مستورات بھی تھوڑی دیر کے لیے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں, دل میں کہیں اللہ 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 اللہ, اور سمجھیں کہ دل پہ سمجھ نہیں آ رہی تو ہلکی آواز سے زبان کو تالو سے قریب کر کے زبان سے کہیں اللہ 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 اللہ.
شریف پڑھیں سب. اللہم صلی علی سیدنا نبینا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. دعا سے پہلے پچھلے حلقے میں عرض کیا تھا کہ ہم مسجد میں جو فوری طور پہ کام کرنا چاہ رہے ہیں وہ وضو خانے کا کام ہے، اور اس کے وضو خانے کے ساتھ جو متعلق کام ہے تو اس کے لیے الحمدللہ نقشہ جو ہے ہمارا ڈیزائن ہو رہا ہے. جلدی اس نقشے کو مکمل کیا جائے گا اور پھر فوری کام شروع ہو جائے گا. تو بہت ساتھیوں نے الحمدللہ تعاون کی، کچھ شکل بنا دی ہے. تو اس صورت میں درخواست یہ ہے کہ جو احباب اپنے متعلقین کو بھی اس پر متوجہ کر سکتے ہیں کہ ہمارا وضو خانے کی ضرورت جو ہے بہت زیادہ محسوس ہو رہی ہے، اور واش روم جو ہے اس کی ضرورت بھی ہے. تقریباً 52 سیٹیں ہماری نقشے کے مطابق بن رہی ہیں وضو کے لیے، اور 30 واش روم بن رہے ہیں. 30 واش روم اور 52 یا 60 کے لگ بھگ سیٹیں بن رہی ہیں وضو کے لیے. تو کافی بڑا خرچہ ہے. اللہ تعالیٰ آسانی کریں گے ہو جائے گا، تاکہ ساتھیوں کو اطلاع ہو. ایسا نہ ہو کہ وضو خانے کی تعمیر کے بعد کئی دوستوں کو خیال آئے کہ ہم بھی یہ کام کرتے. تو یہ ایک تقاضا ہے اس وقت. انشاءاللہ امید ہے کہ چند دنوں میں یہ کام شروع ہو جائے گا. دوسرا، اللہ تعالیٰ نے ہمارا بڑا مسئلہ حل کر دیا. یہ قالین کا سردیوں میں عام طور پہ حلقے کے لیے بڑی دشواری ہوتی تھی. تو ایک تو یہ ہے کہ اللہ نے کہ یہ معاملہ حل ہو گیا، اللہ ساتھی کو جزائے خیر دے. سردیوں کے لیے ہم گیس کی فٹنگ کر رہے ہیں ابھی مسجد میں. یہ بھی ایک تقاضا ہے گیس کی فٹنگ کا، اور تقریباً 6 ہیٹر لگانے کا ارادہ ہے مسجد کے سارے حال میں. تو اس کے لیے بھی سارے ساتھی دعا فرمائیں، فکر فرمائیں کہ اللہ پاک یہ کام بھی آسان کر دے. پھر اس کے بعد انشاءاللہ مسجد کے اوپر کا کام ہے. دعا بھی ہے اور ارادہ ہے انشاءاللہ. زندگی رہی تو اگلے سال اجتماع سے پہلے ایک کام کی نیت کر لی ہے، اور اس فکر میں لگے ہوئے ہیں کہ اللہ کرے مسجد کا چھت بھی پڑ جائے تاکہ ہمارا نقشہ ایسا مکمل ہو جائے. ساتھیوں کے ہجوم آنے کی وجہ سے اب جگہ تنگ پڑتی جا رہی ہے، تو اس لیے ارادہ ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے یہ کام ہو. وضو خانے کی تعمیر کے حوالے سے مسجدوں سے متعلق لوگوں کو تجربہ ہوتا ہے. تو جس ساتھی کو کوئی اپنا تجربہ ہو تو وہ تجربہ اپنا بیان کر سکتا ہے، کیونکہ جو تعمیر میں نے غلطیاں کی ہیں اب مجھے سمجھ آ گئی ہیں کہ ان کی کیسے اصلاح ہو سکتی ہے. تو کئی ساتھیوں کو اپنا کوئی تجربہ ہوتا ہے کہ یہ وضو خانہ ایسا ہونا چاہیے، تو آپ کی رائے کا ہمیں احترام کریں گے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہم سب کی پریشانیاں دور فرما، ہماری مشکلات کو آسان فرما، ہماری تنگدستیاں دور فرما، ہمارے قرض برض دور فرما، علت سے ذلت سے محفوظ فرما، بری موت سے برے انجام سے محفوظ فرما. یا اللہ خاتمہ بالخیر ایمان پہ فرما. جتنی زندگی باقی ہے اللہ برکت و عافیت نصیب فرما، خیر نصیب فرما. یا اللہ ظالموں کے ظلم سے بچا، شریروں کے شر سے بچا، بخیلوں کے بخل سے بچا، مفسدین کے فساد سے بچا. اے اللہ ہمیں، ہماری اولاد کو، آل اولاد کو کامیاب فرما. ہماری نسلوں میں اللہ دین کو جاری فرما، ہماری نسلوں میں دیندار پیدا فرما. کوئی بے دین نہ پیدا کر، کوئی گمراہ نہ پیدا کر، کوئی ظالم و جاہل نہ پیدا کر. اے اللہ ہماری نسلوں میں ہدایت کے امام پیدا فرما. یا اللہ ہماری بچیوں کے، ہمارے بچوں کے مقدر اچھے فرما، اولادوں کے نصیب روشن فرما، اولادوں کو ہدایت پر قائم فرما. یا اللہ اولادوں کو ہدایت پر قائم فرما. جن دوستوں نے دعاؤں کا کہا لکھا، ہم سے دعا کی امید رکھی، یا اللہ یہ ساری دعائیں ان کے حق میں بھی قبول فرما. یا اللہ ان کے حق میں بھی قبول فرما. یا اللہ ہمیں، ہماری اولاد کو، ہمارے احباب کو، متعلقین کو جنہوں نے دعاؤں کا کہا لکھا امید رکھی، اللہ یہ ساری دعائیں ان کے حق میں بھی قبول فرما. اے اللہ ملک پاکستان کے حال پہ رحم فرما. ہر طرح کے اندرونی بیرونی خطرات اور خدشات سے اس ملک کو محفوظ فرما. یا اللہ اپنے خاص فضل و کرم سے اس ملک میں یہ سود کے حوالے سے اور مدارس کے حوالے سے
حکومت نے یا اللہ جو تھوڑے بہت کام کیے ہیں یا اللہ نے جزائے خیر نصیب فرما، اس میں علماء کی، مشائخ کی، وکلاء کی جو کوششیں ہیں اللہ انہیں بھی قبول فرما، اس ملک کو اسلام کا گہوارہ بنا، اس ملک کو اسلام کی بہار دکھا یا اللہ، اس ملک کو جس مقصد کے لیے حاصل کیا گیا اس مقصد کو تکمیل تک پہنچا یا اللہ، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے حال پر رحم فرما، مردوں کو، عورتوں کو، سب کو جزائے خیر نصیب فرما، سب کی ظاہری باطنی بیماریاں، پریشانیاں دور فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔